سورۃ الحج آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ان لوگوں کی مذمت تھی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا غلط مطلب لیتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات کے اندر کوشش کرتے ہیں عاجز کرنے کی، لیکن خود عاجز ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بد یہ ہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، جہنمی لوگ ہیں۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ کے اندر اسی مضمون کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی کارستانی کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم اترتا ہے اور حضور علیہ السلام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم پیش فرماتے ہیں تو شیطان اس حکم کے اندر کجی تلاش کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو شیطان کے دوست ہیں، منافق ہوں یا مشرک ہوں، وہ تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لیکن جو کامل الایمان ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان حملہ کرتا ہے تو ہم شیطان کے حملے کو ناکام کر دیتے ہیں اور شیطان کی بات کو ہم کمزور کر دیتے ہیں اور اپنی آیات کو محکم اور مضبوط پختہ کر دیتے ہیں۔ جیسے نفاق والوں کا نفاق بڑھتا ہے تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو شیطان کا کام دیکھو کہ اللہ کے نبی کی بات کو رد کرنے کے لیے لوگوں کے اندر وسوسے ڈالنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ صرف ہمارے نبی کے ساتھ نہیں، ہر نبی کے ساتھ اس نے یہی سلوک کیا ہے۔ جب بھی کسی نبی، کسی رسول نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امت کو پہنچایا تو اس نے کوشش کی کسی بھی طریقے سے یہ بندے اللہ کے نبی کی بات نہ سنیں نہ مانیں اور یہ لوگ اللہ کے نبی سے دور بھاگیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تھے یا کوئی اور حکم سناتے تھے تو شیطان کوشش یہ کرتا تھا کہ یہ دور بھاگیں اور اسلام قبول نہ کریں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے قبل من رسول ولا نبی جن، کوئی رسول اور نہ ہی نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب وہ نبی پڑھتا تھا القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان ڈالتا تھا ان کے پڑھے ہوئے میں، یعنی کہ شیطان رخنہ ڈالتا تھا، فینسخ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ مٹا دیتا تھا، ما یلقی الشیطان، اس کو جو شیطان ڈالتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمتوں والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، تاکہ بنا دی اللہ تعالیٰ وہ جو شیطان نے ڈالا ہے فتنہ ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یعنی کہ وہ منافق لوگ ہیں، والقاسیۃ قلوبہم، اور وہ لوگ ان لوگوں کے دلوں میں جن کے دل سخت ہیں، والقاسیۃ قلوبہم، یہ کون ہے؟ یہ جو پکے دل والے ہیں یہ مشرک ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے وہ منافق ہیں، اور دوسرا گروہ کون ہے؟ مشرکین کا ہے، یعنی کہ یہ شیطان کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں، لفی شقاق بعید، البتہ یہ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم عطا کیا گیا، انہ الحق من ربک، کہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، پس وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، فتخبت لہ قلوبہم، ان کے دل تو جھک جاتے ہیں اس کے سامنے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ آج کے درس میں پہلی آیت کے اندر لفظ رسول بھی ہے اور لفظ نبی بھی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو رسول یا نبی آئے، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ اللہ کے نبی کے لیے ہم بولتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن عربی لغت کے اندر ان دونوں لفظوں کے اندر کچھ فرق ہے، یعنی کہ 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے جو رسول تھے وہ تقریباً 300 کچھ تھے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس کو مستقل شریعت ملے، اور نبی وہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کو مستقل شریعت ملے، جس طریقے سے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، لیکن ان کے سگے بھائی ہارون علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں ملی، وہ اسی تورات کی ہی تبلیغ فرماتے تھے، یعنی کہ اپنے ساتھ والے نبی کی جو شریعت تھی اسی کی تبلیغ فرماتے تھے، الگ شریعت نہیں ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام رسول نہیں ہیں، صرف نبی ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اور دوسری ایک اور پہلو سے دیکھا جائے تو جو نبی ہیں وہ سب کے سب انسانوں میں سے آئے، اور جو رسول ہیں وہ انسانوں میں سے بھی آئے اور فرشتوں میں سے بھی آئے، کہ رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد، تو جو فرشتے ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو قاصد بنا کر بھیجا تو وہ رسول کہلائیں گے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے محبوب آپ سے قبل کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا، الا اذا تمنا، تمنا کے دو معنی ہیں، ایک تو ہمارے یہاں بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے تمنا کرنا، آرزو کرنا، خواہش کرنا، تو کسی بھی نبی کی خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے اور لوگ اس پر لبیک کہیں، اسلام قبول کر لیں۔ تو جس نبی نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا، کوشش کی، شیطان نے رخنہ ڈالا،
شیطان نے روڑے اٹکائے اور اس کو ورغلانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی اللہ کی بات سناتے ہیں اور شیطان کہتا ہے کہ جو اپنا کام کرو، وہ بھگا دیتا تھا، ورغلا دیتا تھا۔ کسی کو کہتا ہے بھی سوچ لے، کسی کو کہتا ہے کہ باپ دادا کا دین چھوڑے گا تو ناک کٹ جائے گی، کسی کو کہتا ہے تمہارے جو لات منات عزا بت ہیں ان کا کیا بنے گا، کسی کو کہتا ہے کہ کیا سارے الہ غلط ہیں، ایک الہ ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ورغلا کے اور بندوں کو بھگا دیتا تھا۔ دوسرا معنی اذا تمنا، تمنا کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی اللہ کے رسول کچھ پڑھتے ہیں، یعنی کہ قرآن مقدس کی کوئی آیت اترتی ہے، اللہ کے نبی وہ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اسی آیت کا الٹ مطلب لے کے شیطان بات میں سے بات نکالتا ہے اور لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو مردار ہے، جو جانور از خود مر جائے، تم نے اس کو ذبح نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، خود مر گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اب جب یہ آیت اترتی ہے تو شیطان اسی قرآن کی آیت کا الٹ مطلب نکالتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو عجیب بات ہے، بھئی دیکھو جو ایک جانور خود مرا ہے، وہ خود کہاں مرا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مارا۔ یہ بات تو سچی ہے نا، کوئی بھی مرتا ہے اسے کون مارتا ہے؟ جی اللہ مارتا ہے۔ تو شیطان کہتے ہیں کہ دیکھو جس کو اللہ نے مارا، تم نے ذبح نہیں کیا، اللہ نے مارا، کہتے ہیں یہ حرام ہے، اور جس کو چھری سے تم نے کاٹا، تم نے اس کو مار دیا، اس کو کھا لو۔ یہ عجیب منطق ہے۔ دیکھو شیطان نے بات میں سے بات کیسے نکالی، جب اللہ کا حکم ہے کہ جو خود مر جائے وہ حرام ہے، تو بس اللہ کا حکم ہے کہ وہ حرام ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ جب میرا پاک نام لو اور اسلامی طریقے سے اس کو ذبح کرو تو وہ حلال ہے۔ اب شیطان نے ورغلایا کہ دیکھو عجیب بات ہے، اللہ جس کو مارے وہ حرام ہے، جس کو بندہ مارے وہ حلال ہے۔ تو اس کے بہکاوے کے اندر جو منافق قسم کے لوگ تھے، جو مشرک تھے، وہ آ گئے کہ جس کی بات تو بہت بڑی ہے، معمولی بات تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ جو مشرک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بنو گے۔ شیطان نے کہا لو نئی بات نکل آئی کہ جو مشرک ہیں وہ بھی جہنم میں، اور جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کو الہ کا درجہ دیتے ہیں وہ بھی جہنم میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے۔ ادھر مسلمان کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ اور جو لوگ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو فرشتے تو معصوم ہیں، نوری مخلوق ہیں، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کبھی مجھے تو بات سمجھ نہیں آتی، قرآن کی جو یہ آیت ہے میرے تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ جنہوں نے شرک کیا وہ تو جہنم میں جائیں، بات سمجھ آتی ہے، لیکن جن کے ساتھ شرک کیا، یعنی کہ کسی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ بھی خدا ہے، تو اس میں عیسیٰ کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی ساتھ جہنم میں جائے گا۔ حالانکہ اگر اسی آیت کو تھوڑا سا اور آگے لے کر جائیں تو اس سے آگے تیسری آیت میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو میرے مقرب ہستی ہیں، جو نیک ہیں، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، وہ تو جہنم سے بہت ہی دور کیے جائیں گے، لا یسمعون حسیسہا، وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وہ مراد ہے کہ جو اپنی پوجا اپنی مرضی سے کرواتے ہیں، جیسے کوئی ایسا مشرک پیر ہے جو کہتے ہیں میرے سامنے سجدہ کرو، اور وہ خوش ہو رہا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تو اب جو سجدہ کرنے والا ہے یہ بھی جہنم میں جائے گا، اور یہ خود کروا رہا ہے تو یہ بھی ساتھ جہنم میں جائے گا۔ لیکن جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، جیسے فرشتے ہو گئے، نہ ہی ان کے اس فعل سے وہ راضی اور خوش ہیں، ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، توحید سمجھاتے رہے،
کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو پسند کریں، خوش ہوں کہ لوگ میری پوجا کریں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ لیکن شیطان نے ورغلانے میں کوئی کسر چھوڑی؟ تو شیطان اس قسم کی حرکتیں کر کے گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، اور اس کا شکار کون ہوتے ہیں؟ منافق اور مشرک قسم کے لوگ۔ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ بالآخر شیطان ہے، اس کے پاس تو کئی دو پیچ ہیں، اس کے پاس تو کئی طریقے ہیں ورغلانے کے۔ ایک مرتبہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، جہاں اس کا بس چلتا کوشش تو کرتا ہے نا، اس کی ذمہ داری ہے نا، اس نے اپنے اوپر ذمہ داری خود مسلط کی ہے کہ میں نے سب کو گمراہ کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے، پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، تو اب یہ آیا، اس نے کہا یہ بتاؤ موت کا وقت مقرر ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مقرر ہے۔ اچھا، شیطان کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جو وقت مقرر ہے اس سے موت پہلے آ سکتی ہے؟ اور میں نہیں آ سکتی۔ اچھا، اس سے مؤخر ہو سکتی ہے؟ اور میں وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ جو وقت مقرر ہے، نہ اس سے آگے نہ پیچھے، مقرر وقت پر ہی موت آئے گی۔ شیطان کہتا ہے کہ اس بات پر پکے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، فرمایا کہ پکا ہوں۔ کیوں پکا نہیں ہوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ شیطان کہتے ہیں اس بات پر پکے ہو؟ ابھی تم پہاڑ سے چھلانگ لگا دو، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ اگر موت کا وقت جو مقرر ہے اگر آیا ہوا ہوگا تو تم مرو گے، اگر وقت نہیں آیا ہوگا تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لگاؤ چھلانگ، ابھی پتہ چلتا ہے تمہارے ایمان کا۔ تو کیسے پھنس آیا؟ اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا بات تو سچی ہے اس کی، میں کیا کروں، تو ہم تو لاجواب ہو جاتے۔ لیکن آگے اللہ کے نبی کھڑے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ انسانی شکل میں شیطان کھڑا ہوا ہے، ابلیس لائن کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لعین، اے ابلیس، یہ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ رب ہے اور میں بندہ ہوں، اس کو اختیار ہے کہ وہ میرا امتحان لے، مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اس کا امتحان لوں۔ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ابھی مجھے ٹھوکر لگائے، مجھے گرا دے، پھر اس کی مرضی میرے اوپر موت آ جائے، اس کی مرضی مجھے بچا لے، مجھے کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن میں تو بندہ ہوں، مجھے یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ میں خود گروں اور اس کا امتحان لوں کہ بچاتا ہے کہ مجھے نہیں بچاتا؟ شیطان نے کہا کام خراب ہو گیا، تو شیطان بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول ہیں حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسانی شکل میں شیطان وہاں پر پہنچ گیا، کہنے لگا قرآن مقدس کی ایک آیت کا مطلب تو سمجھا دو۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو۔ کہنے لگا میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کہنے لگا بتاؤ کہ یہ آیت ٹھیک ہے؟ اللہ کے بندے، قرآن کی آیت ہے، کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ شیطان کہنے لگا ذرا پھر توجہ سے سنو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ بتاؤ ہر چیز میں شیطان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ہر چیز میں تو شیطان بھی ایک چیز ہے۔ حضرت سہیل پریشان ہو گیا کہ بات اس کی ٹھیک ہے، بھی یہ بھی ایک چیز تو ہے، بے شک مردار چیز ہے، لانتی ہے، چیز تو یہ بھی ہے۔ جب ہر چیز کو رحمت گھیرے ہوئے ہے تو واقعی یہ تو بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو حضرت سہیل پریشان ہو گئے اور شیطان کو کوئی جواب نہیں دیا، تو شک تو ڈال دیا۔ اس کے بعد سہیل اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور بتایا بھی ایسے ایسے آج میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہ بات کی۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی اس کا مطلب ہے وہ شخص نہیں تھا، وہ شیطان خود تھا۔ شیطان آیا وہ چکر بازی کرنے کے لیے، تو آپ اسی آیت کو تھوڑا سا آگے لے کر جاتے، پوری آیت پڑھتے تو اس میں اس کا جواب تو موجود ہے، جس میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے،
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں نے اس کو لکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقوی ہے۔ تو شیطان کے اندر تقوی کہاں سے آ گیا؟ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن جس میں تقوی نہیں ہے وہ خود بخود نکل گیا، شیطان کو اللہ نے خود نکال دیا۔ تو شیطان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے انسان کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے۔ اور سچی بات یہ کہ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہو تو وہ تو بالکل لاجواب ہو کے رہ جائے گا، شیطان کے پاس تو ایسے دو پیچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات کو توڑنے کے لیے، رد کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی بات میں رخنا ڈالتا ہے، بندوں کو ورغلاتا ہے، ان کو بہکاتا ہے، نئی نئی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اس سے جو کچے لوگ ہوتے ہیں، جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا یہ کہ جو شرک میں پکے ہوتے ہیں، کفر میں پکے ہوتے ہیں، وہ شیطان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کی بات دل کو تو لگتی ہے۔ جیسا ابھی میں نے مثال عرض کی ہے کہ جس کو اللہ مارے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور پر میرا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، یہ گناہ کا کام ہے۔ جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جس کو میں ماروں یہ حرام ہے، نہیں کھانا، اور جس کو تم ذبح کرتے ہو مارتے تو اس کو بھی میں ہوں۔ شیطان کہتا ہے یہ تو تم نے مارا، وہ اللہ نے مارا، یہ بھی تو ایک چکر بازی ہے نا۔ جس جانور کو انسان ذبح کرتا ہے اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ مارتا ہے، جس کو ذبح نہیں کرتے اس کو بھی اللہ مارتا ہے۔ اصل بات جو اللہ نے سمجھائی کہ یہ ساری کی ساری میرے پاک نام کی برکت ہے، جس جانور کے اوپر میرا پاک نام لے کر ذبح کرو گے، میرے پاک نام کی برکت سے وہ حلال ہے۔ ورنہ اگر تم جانور ذبح بھی کرو، چھری کے ساتھ ذبح کرو، اسلامی طریقے سے کرو، صرف یہ کہ میرے نام کا انکار کرو کہ اللہ کا نام نہیں لینا، ذبح بھی کرو گے پھر بھی حرام ہے، مردار ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا پاک نام اتنی شان والا ہے، اتنی خیر و برکت والا ہے، شیطان نے اس سے توجہ ہٹا کر یہ بات کر دی کہ اس کو اللہ نے مارا، اس کو تم نے مارا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر ایسی باتیں جو منافقین ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنتی ہیں، وہیں پر یہی باتیں جو ایمان والے ہیں ان کے اندر ایمان کے اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ایسی باتیں شیطان ان کو ورغلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ انہ الحق من ربک، جو اللہ نے فرما دیا وہ حق سچ، اللہ کا حکم ہے آمنا وصدقنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، وہ تو اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ان کے جو قلوب ہیں، ان کے جو دل ہیں، وہ اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے اسے بات شریعت کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اتنی بات سمجھ آ گئی کہ بات شریعت کی ہے تو وہ سر جھکا دے۔ شریعت کی تو بے شمار ایسی باتیں ہیں جو انسانی سمجھ میں نہیں آ سکتی اور آنے والی ہیں بھی نہیں، لیکن چونکہ شریعت کی بات ہے، سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ حق سچ ہے۔ اب چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں کیا کرتے ہیں؟ وضو کے اندر ہم نے اپنے ہاتھ دھوئے، ہم نے کلی کی، ناک کے اندر ہم نے پانی ڈالا، پھر ہم نے چہرہ دھویا، اس کے بعد ہم نے بازو دھوئے، اس کے بعد ہم نے پھر مسح کیا، اس کے بعد ہم نے پھر پاؤں دھوئے، سارا کا سارا وضو کا پروسیس ختم ہو گیا۔ وضو کرنے کے بعد انسان بیٹھا تو اس کی ہوا خارج ہو، ہوا جب خارج اس کی ہو گئی ہے تو اب بتائیے کہ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا تو یہ کہ جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے استنجا کرنا چاہیے اس کو۔ شریعت کہتی ہے کہ استنجے کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، پھر دوبارہ چہرہ دھو۔ جب انسان کی ہوا خارج ہے اس کے اندر چہرے کا کیا قصور ہے؟ دوبارہ سر کا مسح کرو، سر کا کیا قصور ہے؟ بھئی آج بازو دھو لو، بازو کے اس میں کیا تعلق واسطہ ہے؟ پاؤں دھو لو، اس کا کیا تعلق واسطہ ہے؟ تعلق واسطہ ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آئے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ شریعت کی بات، شریعت کا حکم ہے کہ 1000 بار وضو کرو، جب ہوا خارج ہو جائے پھر دوبارہ وضو کرو، سارے اعضاء دھونے ہیں، پھر مسح کرنے سر کا، یہ عمل دہرانا ہے، لیکن استنجے کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑے گی۔ ہماری عقل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ شریعت کی گہرائی تک پہنچے، اس کی حکمت کو سمجھ سکے۔ بس اتنی بات کافی ہے، سمجھ آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی بات ہے، اس کے محبوب کی بات ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، اس پہ یقین کامل کرنا چاہیے، اور شکوک و شبہات شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، رکھنے ڈالتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پر اور ان کے قلوب ان کے سامنے جھک جاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے، جس کے لیے ہم نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا انعام ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو میری آیات پر، میرے قرآن پر، میرے نبی کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دل جھک جاتے ہیں، کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، عاجزی ہی عاجزی ہے. ان کے لیے اعزاز یہ ہے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ صراط مستقیم پر چلا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلاؤں گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے تمام کلام پر پکا ایمان ہے. جو اللہ نے فرما دیا وہ حق سچ ہے، اسی پر ایمان پختہ رکھیں گے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.